काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान को इस वक्त जो भारत की तरफ से एक नई जंग आबी जंग का सामना है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत कर दी है, जिससे पंजाब का बहुत बड़ा इलाका सैलाब की जद में आ गया है। पहली बार है कि पाकिस्तान में पंजाब के तीनों दरिया, पाकिस्तान के तीनों दरिया चनाब, रावी, सुतलज, इनमें सैलाब है। 38 साल के बाद ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि तीनों दरियाओं में पाकिस्तान के सैलाबी कैफियत हो, जिससे पंजाब का बहुत बड़ा इलाका ज़ेर आब आ गया है और बेतहाशा नुकसान है। सैकड़ों अफराद की जानें गई हैं, मवेशियों को नुकसान पहुँचा है, मवेशी जो हैं वो हलाक हुए हैं और इसके अलावा जो फसलें हैं गंदम की और धान की खड़ी फसलें वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, राब्ता सड़कें, पुल, ये सब कुछ बह गए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक भारत की तरफ से आबी जंग का सामना है कि जहां पर भारत ने अपनी तरफ पानी छोड़ दिया है, अपनी तरफ का पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है। अब जो मिलिट्री की जंग थी वो तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जीत ली थी। जो ये वाटर की वॉर है, क्या ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान जंग जीत पाएगा? किस तरह जीत पाएगा? और जिस तरह हमने मिलिट्री वॉर में देखा था कि पूरी कौम एक हो गई थी भारत के खिलाफ, तो क्या अब भारत की आबी जंग के खिलाफ भी तमाम सियासी जमातें एक हो सकेंगी? और ना सिर्फ भारत की तरफ से आबी जारहियत, बल्कि जो क्लाइमेट चेंज का एक अफरीद पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है, उससे निपटने के लिए क्या पूरी कौम एक हो सकेगी? इसी पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और सरकर्दा रहनुमा हैं। तारिक फजल साहब, आपसे मैं सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो क्या पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों को, तमाम अवामी नुमाइंदों को आप इकट्ठा करने में भारत की इस आबी जारहियत और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई किरदार अदा कर सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आप प्रोग्राम में आपने इब्तदाई गुफ्तगू की है, मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ और फिर आपके सवाल का जवाब भी आपको देता हूँ। मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की है मुख्तलिफ़ों में कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा एक मार्का हुआ, जो एक जंग हुई, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बड़ी एक वाज़ेह बरतरी दी, और आज तक, कल भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बता रहे थे कि इंडिया के 6 नहीं तकरीबन 7 जहाज़ गिरे हैं और पूरी दुनिया ने इस बात को माना है। और बात साइबर वार में, मीडिया वार में, हर जगह के ऊपर आपको एक बड़ी वाज़ेह बरतरी जो है वो उस ऑपरेशन में, जिसका नाम बनियानुल मरसूस था, जो आर्मी चीफ की क़यादत में और एयरफोर्स ने और नेवी ने, सब ने, वो तो है एक आपका सक्सेस स्टोरी। अब उसके बाद जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है, उनके बयानात देखें, उनकी मूव्स देखें, उनका गम और गुस्सा देखें, चूँकि वो छुपाने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मोदी को इस वक्त अपनी पार्लियामेंट से और अपनी अपोजिशन से और अपनी अवाम से शदीद तनकीद का और सवालात का सामना है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बात मैं कह रहा था कि मैं कई दफ़ा की है, वो ये है कि बनियानुल मरसूस ऑपरेशन, जो जंग का नाम था, वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन मार्का हक अभी जारी है। यानी इंडिया की एग्रेशन जो है उसका मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तैयार है, हमारी कौम तैयार है, और कौम की तैयारी में सबसे पहली चीज़ वो आती है जो आज आपका सवाल है, इत्तेहाद और यूनिटी। और 9 और 10 मई, उससे पहले जो 6 और 7 मई को इंडिया ने एग्रेशन की, 9 और 10 मई को अल्लाह सुबह जो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उस वक्त कौम में आपको बिल्कुल ये तफरीक नजर नहीं आ रही थी एक पेज पर कि कोई पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, कोई कश्मीरी है। यूनिटी था, यूनिटी थी, फेथ था, डिसिप्लिन था, और एक जो है वो मोरल था और ईमानी कुव्वत थी। उसकी आज भी जरूरत है। जो मार्का हक जारी है ना, उसका एक एपिसोड ये भी है जो आज आपने आबी जारियत की जो बात भारत ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया है, और इंडस वाटर के तहत इन्फॉर्म नहीं किया पाकिस्तान को, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी वो अपने तहीं मुअत्तल कर चुका है। अब देखें, 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप किसी, मैं एक मुहज़्ज़ब मुल्क की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ किसी ट्रीटी में एक तरफा तौर पे आप उसे मुअत्तल तो कर नहीं सकते, लेकिन मुहज़्ज़ब मुल्क वो है कि आप किसी ट्रीटी में नहीं है, उसके बावजूद
اگر آپ میں کوئی رتی برابر کوئی انسانیت ہے, کوئی آپ کی اخلاقی قدریں ہیں, کوئی باحثیت قوم, آپ ایک قوم ہے, تو آپ کو ہیومنیٹیرین بیسس کے اوپر انسانی جو آپ یہ کہیں کہ جان ہے اس کی تکریم, جو کہ ہم جب انسانی جان کی جب تکریم ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کی انسانی جان کی تکریم کرتا ہے, تمام مسلمان اور تمام انسان سب کے لیے انسانیت کا نا ایک یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس کا بھی تقاضا تھا کہ انہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ یہ پانی جو ہے اس طرح چھوڑا جا رہا ہے, تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی کہوں گا, تو کیا پاکستان یہ جنگ جیت سکے گا, بھارت کی آبی جنگ, بھارت کی آبی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو انڈیا سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کو اس طرح اتنا نقصان پہنچا دوں گا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا, قطعی طور پہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے قدرتی آفت ہے, ہم اس کو اسی طرح لے رہے ہیں. اور واقعی اس میں دیکھیں کے پی میں, گلگت بلتستان میں بارشیں جو زیادہ پورا پاکستان جی بی سے لے کے آزاد کشمیر, کے پی, پنجاب, سندھ میں بھی کسی حد تک ہماری وہ ادارے جو کہ اس بات کی ضامن ہیں کہ اس طرح کی قدرتی آفات جو ہے اس کے آتے ہیں, اگر آئیں گی تو ان کا مقابلہ کریں گے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. پنجاب کے جتنے اضلاع میں اس وقت جو ہے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اس وقت فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی جوان, افسران, این ڈی ایم اے کی ٹیمیں, پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں, ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, وہ سارے لگے ہوئے ہیں. ہماری پولیٹیکل فورسز, آپ دیکھیں آج حسن اقبال صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ خود کشتی میں, یہ ایک نہیں باقی وزراء بھی جہاں جہاں جا سکتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشن پہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور افواج کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ایریل سپورٹ ہے, ہیلی کاپٹرز درجنوں کی تعداد میں, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. ریسکیو اینڈ ریلیف پورا پاکستان اس وقت آپ کو اکٹھا نظر آ رہا ہے, اور یہی اتحاد انشاءاللہ تعالیٰ اس مارکے میں بھی آپ کو کامیابی دے گا. لیکن کیا کلائمیٹ چینج کے خلاف یہ اتحاد, اس میں پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس پہ ذرا آگے چل کے جواب دیجیے گا, یہ سوال کا میرا ایک اور حصہ تھا. I'll come to you ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. بھارت کی آبی جارحیت, بھارت کی جو آبی جنگ ہے, کیا پاکستان یہ جنگ جیت سکے گا بھارت کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا, یہ کوئی اچنبا کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ جب بھی پاکستان میں یہ مانسون جو ہے جب سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہوئی, اور انڈیا نے ہمیشہ یہ حرکت کی ہے کہ بغیر اطلاع کیے انہوں نے وہ اسپل وے جو ہے اپنے ڈیمز کے کھول دیتے ہیں, اور وہ پانی جو ان دریاؤں کا جو ادروائز ہم سے وہ خرید چکے ہیں وہ پانی بھی اب وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک دم سے فلڈ جو ہے راوی میں, ستلج میں اور چناب کا اوپر انہوں نے ایک بغلیار ڈیم بہت بڑا بنا دیا, اور وہ ایک اگینسٹ دی وائلیشن ہے, وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی وائلیشن ہے. لیکن پاکستان کی کوتاہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈیم بن گیا. خیر وہ بات الگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں اس دفعہ تو ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ان کو مار پڑی ہوئی ہے, اور بڑی بری طرح ان کو جو ہے انٹرنیشنلی جو ان کو عظیمت جو ذلت اٹھانی پڑی ہے اس جنگ کے, جو ہماری 2-3 روز کی جنگ ہوئی, پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی, اور جو انڈیا کو جو ہم سے 5-6 گنا ہر لحاظ سے بڑا ملک ہے, وسائل کے لحاظ سے, فوج کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, تو اس کو جس طرح سے مار پڑی تھی تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ہمیں پتا تھا اس سال شروع سے ہی, یہ بات آپ بھی پڑھتی ہوں گی اخبارات میں بھی اور میڈیا میں بھی آتا رہا کہ اس سال مانسون جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری زیادہ ہوں گی باقی سالوں کے نسبت. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے کوئی پریمپٹیو میئر نہیں لیا اس کے لیے جو ہمیں لینا چاہیے. دیکھیں نا, سر کے اوپر جب پڑ جائے تو اس وقت تو جو آپ نے ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے, اس میں نقصان بہت ہو جاتا ہے, اور اب بھی ہو رہا ہے ہمارا نقصان. لیکن ہم نے کوئی پریمپٹیو میئر نہیں لیا, بیٹھے تھے آرام سے کہ یہاں جی مانسون آ رہی ہیں. پہلے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پختونخوا صوبہ کے اندر جو نقصان ہوا, شدید نقصان ہوا, اور میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ نقصان ہوا. وہاں پر بھی انہوں نے کوتاہی برتی. جس وقت وہ دریائے سوات کے اوپر وہ حادثہ ہوا تھا جس میں 18 لوگ, جس میں بچے بھی تھے, خواتین تھی, جوان تھے, بوڑھے تھے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈوب گئے. تو اس کے بعد جو ہے امیڈیٹلی اسٹیپ لینا چاہیے تھا کہ یہ ابھی مانسون اور آ رہی ہیں. بات تھا کہ اسپیل ون آفٹر دی ادر اسپیلز جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں, تو وہ سب وہاں پانی کے ریور کورس کے ساتھ ساتھ وہاں سے سب کو ہٹانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. اسی طرح سے اب یہ انڈیا کے ساتھ جو سلسلہ ہے
ہمیں یہاں پر بھی نقصانات تو اب برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ دیکھیے یہ ٹائم تھا، اگر یہاں پر اب چیف منسٹر اگر آج ہوائی وہ ایک دورہ کر رہی ہیں کہ ہوا پہ اس میں جہاز میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہی ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، تو یہ اگر 10 دن پہلے یہ کام کیا ہوتا، لیکن 10 دن پہلے وہ جاپان کے بھیتر چھوڑ دیتی، کوئی بات نہیں تھی. یہ پاکستان کی لوگوں کی جان جو تھی، کامن مین کی جان ہو یا بڑے کی ہو یا چھوٹے کی ہو، انسانی جان تو انسانی جان ہے. اور پھر جو میٹیریل لاس ہوتا ہے ہمارا، آپ بتائیے کہ ساری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، رہی صحیح بھی، تو یہ نقصان جو ہمیں ہوگا. آپ پہلے ہی غذائی قلت کا شکار ہیں، فوڈ باسکٹ آپ کی پہلے پوری نہیں ہوتی، چیزیں آپ کو امپورٹ کروانا پڑتی ہیں. جی ہاں، بے تحاشا. ابھی دیکھا نا وہ یہ تمام ابھی جتنے نقصانات ہیں، اور یہ ابھی اور اتنے بڑھ جائیں گے، ملٹیپلائی کر جائیں گے، تو وہ ہماری یہ کمزور معیشت جو ہے وہ کس طرح برداشت کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خزانے کو اس طرح بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ آپ غور سے دیکھیے، کبھی اس کے اوپر غور کیجئے کہ چاہیے تو یہ ہے کہ سرکاری خزانے کے اوپر ایک دمڑی بھی، ایک روپیہ بھی کسی کا جو ہے وہ ہاتھ لگے اور اس کو معاف نہ کیا جائے. اسلامی شعار تو یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی تو اللہ کے وہ ایک بہت طاقتور انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن جو سسٹم انہوں نے دیا، ایک تو انہوں نے قانون بنا کے کہہ دیا کہ حکومت قانون کی ہوگی اور ہر کوئی قانون کے تابع ہوگا اور قانون کے سامنے برابر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ قومی جو ہے امانت میں خیانت جو ہے وہ سخت سزا اس کی. ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی. بالکل. اور ویسٹرن معاشرے کو آپ دیکھیے، دونوں چیزیں انہوں نے اپنا لی. اس سے پہلے جو سوالات آپ اٹھا رہے تھے نا ایڈوکیٹ احمد صاحب، سوری آپ کو انٹرجیکٹ کرنے کے لیے، لیکن میں ڈیبیٹ کو ذرا آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جو سوال آپ اٹھا رہے تھے نا، یہ میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 38 سال بعد پاکستان کے تینوں دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال ہے، تو طارق صاحب ان 38 سالوں میں پاکستان کی پریپیئرڈنس کہاں تھی؟ 38 سالوں میں ہم کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جواب برائے جواب یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ آپ نے پنجاب کی بات کی، اویس صاحب نے پنجاب کی بات کی، میں کے پی میں جو سیلاب آیا وہاں جو انتظامیہ کی کمزوریاں ہیں، جو وزیر اعلیٰ کی کمزوریاں ہیں، جو وہاں پہ سامان پہنچنا چاہیے کتنا نہیں پہنچ سکا، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں اس وقت میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ پرویکٹیو اگر کوئی چیف منسٹر ہے تو وہ مریم نواز ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح آپ کو پنجاب میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ اور بات ہے جب وہ جاپان تشریف لے گئیں دورے پہ تو پیچھے یہ ساری صورتحال جو ہے کے پی سے شروع ہوئی، گلگت بلتستان سے شروع ہوئی اور اس کے بعد پنجاب کی طرف آئی. ناؤ شی از بیک. وہ اپنا کام ابھی کر رہی ہیں. اور ہمارے جیسے میں نے پہلے آپ کو ترتیب سے بتایا کہ کون کون سے ادارے اس وقت یہ تمام جو امدادی سرگرمیاں ہیں، بچاؤ ہے، جان و مال کا، جو مویشی ہیں ان کا، وہ لگے دن رات لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ 38 سال بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے، میرا سوال صرف پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے، میرا سوال پورے پاکستان میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں نے اسی لیے بات کی کہ میں وہ الزام برائے الزام پہ نہیں جاؤں گا، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تو ظاہر ایک ترقی پذیر ملک ہے، محدود ہمارے وسائل ہیں. لیٹس ایڈمٹ دیٹ ریالٹی. آپ ان ملکوں کی طرف دیکھیں کہ جو مکمل ڈیولپڈ ہیں، جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. امریکہ کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، ملیشیا، انڈونیشیا اور ممالک جہاں پہ اس طرح کی قدرتی آفات آئی ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے. یہ ایک ریالٹی ہے نا. نقصانات ہوئے جان و مال کے اور ان لوگوں نے فائٹ کیا لیکن نہیں کر سکے نا. یہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا آپ اپنے وسائل سے نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. انسانی عقل، سوچ، اختیارات بڑے محدود ہیں. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ سکتا یا کہہ نہیں رہا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو جو ہے سالوں میں وہ کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں، کوششیں ہوئی ضرور ہیں. آپ ان کو یکسر ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی کوآرڈینیشن کے لیے مرکز نے صوبوں کے ساتھ کیسے لیز آن کرنا ہے، پیش بندی کیسے کرنی ہے. اب ایک ادارہ میں نے بنایا جس کی میں تھوڑی سی آپ کو مختصراً تفصیل بتا دیتا ہوں. NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اس کے بعد ہم نے
اس کے ساتھ ضمنی 4 اتھارٹیز بنائیں جو کہ چاروں صوبوں میں ہیں، پروونشل ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. اب جو معلومات تمام بین الاقوامی جو ادارے ہیں موسمیات کے حوالے سے، کوئی اور خبر جو پاپ اپ کرتی ہے وہ ساری وہاں سے لیتے ہیں. وہ ہم نے ایپس ان سے خریدی ہوئی ہیں، وہ آتی ہیں NDMA کے پاس، وہ پاس آن ہوتی ہیں پروونشل اور آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ. کلوز کوارڈینیشن، پھر ڈرلز کی جاتی ہیں، ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، کیسے ہم نے بچاؤ کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب میں NDMA کا نام لے رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے فزیکلی فیلڈ میں کام کرنے کی وہ پروونشل ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز PDMS کی ہے. جی NDMA جو ہے وہ کوارڈینیشن اور خدا نخواستہ اگر آتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ KP میں پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں جو میں سوال کرنا چاہتی، سوری انٹرجیکٹ کرنے کے لیے، بٹ ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ جو ملٹری وار تھی اس پہ ہمارا جو ایک فاؤنڈیشن تھا وہ بہت مضبوط تھا. اینڈ ون آف دوز فاؤنڈیشنز واز کہ ہم بھارت کے خلاف انٹل میں بہت آگے تھے. ہماری جو انٹل تھی بھارت کے خلاف بڑی تگڑی تھی، اور بھارت جو کرنے جا رہا ہوتا تھا ہم اس سے 10 قدم آگے ہوتے تھے. تو ابھی جو بھارت نے آبی جارحیت کی، تو یہ جو کوارڈینیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، NDMA PDMA سیٹلائٹس ہیں آپ کے پاس، میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، باقی ادارے ہیں آپ کے پاس، تو کیا یہاں پہ ہمارا انٹل کام نہیں کیا کہ بھارت یہ کام کر سکتا ہے، یا اتنا مانسون آ سکتا ہے، اتنی بارش آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کوارڈینیشن بالکل موجود تھی اور ہے، وقت سے پہلے ان چیزوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اتنے میسو اسکیل کے اوپر ایسی کون سی ارینجمنٹ ہے جو کی جا سکتی ہے کہ سیلاب جو کہ پھیلا ہوا ہے مختلف اضلاع میں اس کے آگے بند باندھا جا سکے؟ ڈیمز، یا ڈیمز تو پھر ایک دن میں تو نہیں بنتے، ظاہر ہے. یہی تو میرا سوال ہے کہ 38 سال سے پریپیئرنس پھر کہاں ہے؟ اس کو آپ نے اگر اس لیول کی تیاری کی بات کرنی ہے کہ اتنے میسو فلڈ کو آپ ڈیم سے کنٹرول کر سکیں، تو وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ شاید یہ پاسبل نہ ہو. میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنے میسو فلڈ کو آپ ڈیمز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں ہم سمندر میں، اس کی شدت کو، اس کے نقصانات میں کمی ضرور لا سکتے ہیں. اس حد تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے لیے دوبارہ باہمی کوارڈینیشن، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، لگے گی آپ کو سیاسی بات، لیکن اگر ہم اپنی سیاسی پارٹیاں باہمی نفرت کدورت، اور وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے موجودہ دور میں کہ اب تو ایک مخصوص جماعت جو ہے وہ تو اس حد تک ہے کہ دوسرے کی ان کو شکلیں نہیں پسند، ان کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں اچھوت سمجھتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے. پرائم منسٹر ہوں تو 4 سال میں لیڈر آف اپوزیشن یا اپوزیشن کے کسی بندے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. اسے کیا کہیں، اسے رونت کہیں، تکبر کہیں، جو بھی کہیں. یہ بات میں اکثر اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رویوں کے اندر تبدیلی لا کے چند چیزیں ایسی ہوں جو قومی مفاد کی ہوں. یس، جو قومی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لفظ بہت اچھا آپ نے استعمال کیا، جو نیشنل ایجنڈا ہو، قومی مفاد کے ہوں. یا 4 نقطوں پہ ہم کٹھے ہیں. پاکستان کا دفاع ہے، کٹھے ہوئے نا، انڈیا نے حملہ کیا. پاکستان کی داخلی خارجی سلامتی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، بھائی اس کے اوپر بیٹھ گئے ہم. معیشت ہے، آ جائیں اس کے اوپر ہم کٹھے ہیں. فورن پالیسی ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کے لیے کلائمیٹ چینج شامل کریں. نیشنل ایجنڈا کے 5 ستون ہو جائیں. اب یہ 5 ستون اگر ہو جائیں، اس میں ساری جماعتیں کٹھی ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ کیسے کام ہوگا. بڑی زبردست گفتگو. میں اسی پہ کمنٹ لوں گی ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، آپ کا جواب اس پہ لوں گی، لیکن ایک بریک اجازت سے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. نیشنل ایجنڈا کے جو 5 ستون بیان کیے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہ ان پہ تمام پولیٹیکل پارٹی سارے اختلافات بھلا دیں، اکٹھے ہو جائیں. کیا PTI خاص طور پہ اس پہ راضی ہوگی؟ سوال کریں گے PTI سے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب بریک سے پہلے تجویز دی ہے، قومی تجویز دی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے، پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی 5 ستون آپ لے لیں، 5 چیزیں آپ لے لیں جو نیشنل ایجنڈا ہوں، ان پہ کوئی منیمم 5 زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن منیمم 5 بنیادی یہی ہیں کہ دفاع ہو، آپ کی سیکیورٹی ہو، ٹیررزم کا معاملہ ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کا کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہوں. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کیا بیٹھے گی حکومت کے ساتھ، نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ جب بھی ٹاک شو ہوتے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے، تو ہم ساری کوشش کرتے ہیں اور وی آر ٹرائنگ ٹو ہٹ دی پیریفریز، اور کوئی کوشش نہیں کرتا کہ ہم اس نیوکلس کو ہٹ کریں، نیوکلس کو پکڑیں کہ اصل پرابلم ہے کیا ہماری.
क्या है सर वो? हमारी दो बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर एक, पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है। हाँ क्या हम कहें कि एवरीवन इज सबसर्विएंट टू लॉ? हाँ है। हम चाहते हैं कि कानून उसके बालादस्त हो, कानून जो है उसके कंट्रोल में हो। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे कौमी खजाने को लूटने के ऊपर कोई सजा नहीं है। हाँ ये आपके सामने मैं अगर आपको गिनाना चाहूँ तो आपको मोटे मोटे चीजें अभी भी गिना सकता हूँ। सर ये जब बातें दो सर ये नुकसान बातें ये अगर हमने ये बातें फिर ले जाएंगे ना पॉलिटिकल डिफरेंसेस की तरफ। आप कहेंगे कानून के बालादस्ती नहीं है, बाकी पार्टियां कहेंगी है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोहियत को रखने के लिए ना, कि ये एक ऐसी इक्वालिटी क्रिएट करती है कि जिसने भी कानून के सरकारी खजाने पे हाथ लगाया उसकी पकड़ जरूर होनी चाहिए, कोई हो। ठीक ठीक ठीक, कोई हो। ये हमें सबक मिला है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बेशक। अमानत के खयानत सर का इनको गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना ले, लेकिन जो नेशनल एजेंडा बता रहे हैं तारिक फजल साहब, बड़ा जबरदस्त वो एक कौमी तजवीज दे रहे हैं। ना वो नेशनल एजेंडा, पीटीआई को इस पे बैठना उसमें छठा पॉइंट ये भी रख लें जो ये कह रहे हैं। तारिक साहब कह रहे हैं छठा और सातवां ये भी रख लें, कानून के बालादस्ती और अमानत में खयानत ना हो। बिल्कुल रखें जी। मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एजेंडा जब हम बनाते हैं ना, हम किसी की तरफ फिंगर उठाते हैं, किसी की तरफ फिंगर करते हैं कि जी वो ऐसा नहीं कर रहा, तो 3 फिंगर हमारी तरफ होती है, हम क्या कर रहे हैं। मसला ये है, आज ये नेशनल एजेंडा तो उठाएंगे, लेकिन जब पूछा जाएगा कि भाई आप पार्लियामेंट की आपकी लेजिटिमेसी है कोई, आंसर उसका नो है। कॉन्स्टिट्यूशन की हुलिया बिगड़ गया है, वो ये निजाम चल सकता है इसके अंदर, आंसर इज नो। कानून की बालादस्ती खत्म हो गई, उसकी जगह ताकत के सर वही मैं गुजारिश कर रही हूँ ना कि ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आप पड़ जाएंगे। फिर आपने क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। देखें अभी जंग हुई ना, भारत के खिलाफ जंग आपने जीती, मिलिट्री, किसी ने बात नहीं की ना कि जी कानून के बालादस्ती पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी पे व्यू पॉइंट डिफरेंट, सब इकट्ठे हो गए। अभी भी सर आबी जा रही है ना, अभी भी क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी जंग है। इकट्ठे हो गए, दुरुस्त है, लेकिन मुल्क को भी तो बचाना है कि नहीं आपने किसी तरीके से। मुल्क किसी निजाम से बचता है। सर नेशनल एजेंडा के फिर नेशनल एजेंडा के कुछ पॉइंटर्स ऐसे रख लें कि जिन पे बगैर किसी पॉलिटिकल डिफरेंसेस के एग्री कर लें, और कुछ एजेंडा ऐसा रख लें जो आप कह रहे हैं कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वगैरह। एग्री करने का तरीका यही था ना कि मैंने आगे भी एक दफा आपसे बात की थी, अभी बताऊं आपको। सबसे ज्यादा जो शदीद हंगामे हुए थे, अभी पिछले हुकूमतों में जाएंगे तो भुट्टो साहब के इलेक्शन के रिगिंग का बेस था और शदीद हंगामे थे जी। तो हुकूमत को मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है। भुट्टो साहब ने टीओआर बनाई और खुद एज प्राइम मिनिस्टर ऑफर किया नेगोशिएशन के लिए और तैयार किया ऑपोजिशन को, बैठे और कामयाब भी हो गए। सही बात यह है कि ये कह देना कि जी उसने पार्लियामेंट में हाथ में ला लिया आके, उसने कहा जी हम बात करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में कह दिया कि जी 9 मई के वाकयात जिन्होंने किए हम तो उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। तो लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया, झूठी सजाएं दे के आपने अदालतें खड़ी करके आपने राना सनाउल्लाह के एक डेरे के ऊपर एक हमला बना के आपने 10 साल सजाएं दे दी। तो ये बातें जो हैं ये बताइए ना, फिर ये इसका रिएक्शन क्या होगा। ये बातें जो है क्या ये आप मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। ठीक मामला सोचने वाला जो है ये हमारे लिए इंतहाई जो लम्हा फिक्रिया है ना, वो ये है कि हमें मैग्नेनिमिटी दोनों तरफ दिखानी होगी। ठीक सही। और खुले ज़हन से आए और बैठे और बात करें। और खुदा के लिए मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि हमें चाहिए इस वक्त, ये वक्त की नज़ाकत और ज़रूरत ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बना के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, हुकूमत बेशक ऑर्गेनाइज करे उसको, और सबको दावत दें, बिला तखसीस सब आए उसके अंदर, और आके उसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर वहां पे आके बैठे और उसके अंदर शामिल हो उसके अंदर। और जब उसके अंदर शामिल होंगे तो आप फौरन आप देखिएगा कि उसी वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन बुनियाद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तमाम मुत्तफिक हो और कहें कि ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, इससे
زبردست، کسی کو نہ خود زبردست تجویز آپ نہ کی، کسی کو ہونے دیں گے. زبردست تجویز آپ کی. اس پہ ذرا پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کو ذرا بات کرتے ہیں. سر بتاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس قسم کی ہمارے ساتھ کارروائیاں کریں گے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے، تو پھر نیشنل ایجنڈا کی بات کرنے کے لیے دلوں میں کہیں نہ کہیں فاصلے تو پیدا رہیں گے. آپ بلائیں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سب کو بلائیں اور میگنینیمٹی دکھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی بات کر رہے ہیں اویس صاحب، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ مواقع ابھی ماضی قریب میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں اور تحریک انصاف نے یکسر بائیکاٹ کیا ہے، یکسر انکار کیا ہے. اور ابھی جو سب سے بڑی جو آل پارٹیز کانفرنس آپ اس کو کہیں یا اس کو آپ ایک متفقہ ایجنڈا کہیں، وہ تو اس وقت تھا کہ ابھی جو ہمارا سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں آرمی کی ساری قیادت آئی ہے، جس میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، جس میں پاکستان کو اور شدید ترین اس طرح کے جو ہیں وہ جھٹکے لگے ہیں، جیسے ہم لڑ رہے ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے ان کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کی نذرانے دے رہے ہیں. اس میں آرمی چیف، ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن اور تمام سینئر جو قیادت ہے وہ آتی ہے کہاں پہ؟ ایک نیوٹرل جگہ پہ، جو سب کی اکٹھی قومی ملکیت ہے، وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے جس میں آپ کی نمائندگی موجود ہے. آپ روز آتے ہیں وہاں، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں بریفنگ ہوتی ہے آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں. اس میں ہمارا قصور ہے؟ ہمارا قصور نہیں ہے نا اس میں. اچھا وہ صرف ون سائیڈڈ نہیں تھی. 14 اگست کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں مارکہ حق اور جشن آزادی، اس میں سب کو آپ انوائٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو انوائٹ نہیں کرتے آپ؟ یہ ایک جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے سر آپ کی طرف سے زیادہ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پی ٹی آئی کو نہ انوائٹ کرنا، میں کوئی یہ نہیں اس کے حق میں ہوں کہ جناب یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہمیں نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں 3 دفعہ آپ کو بلاؤں اور انتہائی اہم ایشوز کے اوپر آپ کو بلاؤں اور آپ نہ آئیں، 3 دفعہ آپ تشریف نہ لائیں تو چوتھی دفعہ انڈرسٹوڈ پھر آپ وہ کہتے ہیں نا، ایک آ جاتا ہے ذہن میں کہ یہ کسی صورت میں بھی وہ مطلب کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، بات نہیں کریں گے، مذاکرہ تو خیر تھوڑی آگے کی بات ہو جاتی ہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ وہ بات جو کر رہے ہیں تھوڑی سی کر وہی بات رہے ہیں، الفاظ اور ہیں اویس صاحب کے. بات ایک ہی ہے کہ دیکھیں، میں چلیں عمران خان کی مثال دیتے ہیں. 2018 کا الیکشن ہوا، اس کو ہم نے کہا نہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آرٹیکلس کو بٹھا کے ریگڈ ہے. سب سے پہلی تقریر لیڈر آف اپوزیشن نے کی، جس کانسیپٹ کی آج میں بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا چارٹر آف پاکستان کریں، چارٹر آف اکانومی کریں. ہم آپ کو نہیں لیجیٹیمیٹ مانتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ لیجیٹیمیسی ماننا نہ ماننا تو یہ چلتا رہتا ہے سیاسی جماعتوں میں. لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، کہا جانا چاہیے، ہم نے کی ہے کہ نہیں مانتے آپ کی لیجیٹیمیسی، لیکن ملک کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. ملک کی جو بیٹرمنٹ ہے اس کی پالیسیز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک قدم پی ٹی آئی پیچھے ہٹے، ایک قدم حکومت آگے بڑھے تو ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں. ایک ہم بھی لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید معاملات پہ ڈیبیٹ کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، کچھ ذرا سیاست کے حوالے سے بات ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف لگ رہا ہے کہ عمران خان کو 2 سال سے اوپر ہونے والے ہیں جیل میں. اس کے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی حالت ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ سیاسی پختگی ابھی بھی نہیں آئی، سیاسی میچورٹی ابھی تک نہیں آئی. جس قسم کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی ضمنی الیکشن میں جزوی حصہ NA 1 to 9 حصہ لیں گے کیونکہ وہاں پر وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی، باقی ضمنی الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہاں نااہل ہو گئے تھے. تو یہ کس قسم کی عجیب و غریب ایک بوچڈ اپ قسم کی جو ہے ہوچ پوچ قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عجیب و غریب قسم کے صورتحال ہوگی اچھا تو عجیب و غریب قسم کے فیصلے بھی ہوں گے. اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں نا، میری بات سنیے آپ. صورتحال یہ ہے جہاں پر کہ ہماری یعنی اس کو کیفیت کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بڑا ایک بستا ہوا گھر ہے، گھر کے اوپر ان کے سیکورٹی گارڈ بھی ہے. ڈاکو آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، گھر کے اندر سے سب لوٹ مار کر لیتے ہیں، گھر والوں کو بھی اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور سیکورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ڈاکو گھر پہ قابض ہیں، وہ جو گھر کے مالک سڑک کے اوپر باہر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس کو اور بیٹھے بات کریں. یہ ایکوالٹی کیسے کریٹ ہوگی جب تک ہم کسی ایسی سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جہاں پہ
आप सारी इस वक्त पूरी एजेंसियां, ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान को और उसकी पार्टी को खत्म करने के दर पे हैं। मुल्क भाड़ में जाए, किसी को परवाह नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आवाम कहाँ पे हैं। जैसे मैंने आप ही के प्रोग्राम में पिछली दफा आपको बताया था कि 2 बजट आए हैं, 25 करोड़ आबादी है और 12 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन कम अज कम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो जिंदगी जो है एक जानवर से भी बदतर जिंदगी है। किसी ने उसका ख्याल नहीं किया, आज तक नहीं किया किसी ने ख्याल कि वो लोग भी, उनके हालात बदलने के लिए हुकूमत ने क्या स्टेप लिया, कोई नहीं लिया। और सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है। मैं आपको एक मिसालें देना शुरू करूं तो आपको बड़ी दो मोटी मिसालें सिर्फ आपको दे देता हूं। वक्त भी कम रह गया प्रोग्राम का, जरा क्विकली दे दे मिसालें। एक केयर टेकर सेटअप के अंदर काकड़ साहब जो थे वो मिनिस्टर थे, और काकड़ साहब ने उस वक्त ये किया कि उनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था, लेकिन आपने देखा कि वो उन्होंने सरकारी जहाज लिया, अपनी फैमिली को बिठाया, सारी दुनिया को करा लिया, और वो खर्चा किसी ने पूछा कि तुमने ये ज्यादती की है, ठीक, ना किसी ने कहा कि ये खर्चा तुम दो अपनी जेब से। ठीक सर, ये शहबाज शरीफ साहब ने। एडवोकेट साहब टाइम कम रह गया मेरे पास, बिल्कुल कम है, आखिरी 1 मिनट है, तो जरा तारिक साहब को दे दें ताकि वो इस मामले पे अपने आप को डिफेंड। ये बात कर रहा हूँ कि इन बातों को लगे आप खुल के आए, एक मैग्नेनिमिटी क्रिएट करें, हालात बनाएं, और फिर इंशाल्लाह बातचीत कामयाब भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग तारिक साहब वज़ीर-ए-आज़म जाके हाथ भी मिलाते हैं, ऑफर भी करते हैं, लेकिन भुट्टो की मिसाल दी ना एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने कि सिर्फ बातें नहीं हुई, सिर्फ तकारीर नहीं हुए, वहाँ पे अमली इकदाम किए गए थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, देखिए अमली इकदाम गुफ्तगू के बाद ही होते हैं ना, या पहले अमली इकदाम होते हैं फिर गुफ्तगू होती है, जंग होती है, साथ साथ मुज़ाकरात होते हैं, जंग बंद होती है, जंग बंदी के बाद तो नहीं मुज़ाकरात होते। तो आप देख क्या सकते हैं, सुन लेना, मैं हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, और बार बार जो अवैस साहब ने एक बात की ना, मैं उनके अंदर एक वो जो हम सब के दिलों में मौजूद है, पाकिस्तान के लिए दर्द, पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ, वो हर पाकिस्तानी के दिल में है, बिल्कुल जो भी पाकिस्तानी है, सच्चा और खरा पाकिस्तानी, वो उस तकलीफ को महसूस करता है कि कौमी वसाइल को कोई भी लूटे, कोई भी करप्शन करे, वो उस पर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम उसको मजबूत बनाना, ये भी बैठ के इसको भी छठा एजेंडा रख लें जो 5 मैंने आपके सामने दिए। लेकिन एक मैं आपको पंच लाइन स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, जहालत नहीं है, टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि राइट पर्सन इज़ नॉट एट द राइट जॉब। उस पर बैठ के बात करें, सारे मामलात हल हो जाएंगे। इसी पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और एडवोकेट अहमद साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।